بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کے پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل وصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزا ملتی تھی۔ اسی فرعونیت کا کچھ نمونہ ان مسلمان ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں کفار نے پنجے گاڑ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے عقوبت خانے اور خصوصی جیلیں بنا رکھی ہیں۔ فرعون کا مختصر تعارف بھی سماعت فرما لیں۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ نیز اس آیت میں آل فرعون سے اس کے پیروکار مراد ہیں۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے، تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے، اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدام جو ہیں، خدمت کرنے والے جو ہیں، وہ نہیں ملیں گے۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ واقعہ سورہ قصص کے پہلے رکوع میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے، اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں اگر ذالکم کا ارشاد فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے نعمت مراد ہوگی۔
تو خود بھی اس ویڈیو